حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المنتظر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ظفر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و معرفت۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خانم وجیہہ حسینی صاحبہ موجود ہیں، جن کے ساتھ محرم الحرام کی مناسبت سے اپنا پروگرام کنڈکٹ کریں گے۔ خانم صاحبہ، آپ کو ہم اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے خانم صاحبہ وہ یہ ہے کہ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے کس کے ذریعے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور ایسا کیا سبب بنا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ معاویہ کی موت جو ہے وہ ماہ رجب سن 60 ہجری میں ہوئی، اور جب معاویہ کی موت ہوئی تو اس کے بعد معاویہ کی موت کے بعد یزید نے جو ہے سب کو خطوط لکھوائے، اور مدینہ کا گورنر جو اس وقت موجود تھا ولید بن عتبہ، اس کو بھی خط بھیجا کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ ولید بن عتبہ نے مروان بن حکم جو وہاں موجود تھا اس سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب پیغام بھیجا گیا اور میرے مولا آئے تو مقتل لہوف میں سید ابن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے تو 30 بنی ہاشم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ جب امام آئے تو امام نے پوچھا تو انہیں مجھے کیوں بلایا ہے، تو کہا معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ امام نے کہا تو نے مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا ہے، اگر دعوت دینی تھی تو دن کی روشنی میں دی جاتی، اور تو یہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت کرے، جبکہ میں حسین ہوں اور وہ یزید ہے۔ اصل میں امام حسن سے جو صلح کی شرائط طے ہوئی تھی اس میں یہی تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کرے گا، لیکن معاویہ نے صلح کی شرائط پر عمل نہ کرتے ہوئے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یزید وہ تھا جو بدکار انسان تھا، فاسق و فاجر تھا، اور بہت سارے اس کے ایسے کام تھے کہ اکثر صحابیان رسول کو بھی اس نے جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، اور امام چاہتے تھے کہ چونکہ یہ یزید جو ہے باطل پر گامزن ہے، امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام نے یہی کہا کہ مجھے چاہے یہ جگہ مدینہ چھوڑنا پڑے، میں کبھی بھی اس کی بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے امام نے مدینہ کو چھوڑا اور امام نے مکے کا سفر اختیار کیا۔